سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں بھی ہمارا جو موضوع رہا، آج بھی ہم اسی مرکزی موضوع کے ساتھ اس کی جزویات پہ یا ان تعلیمات پہ، ان حوالوں پر گفتگو کریں گے کہ جنہیں ہم اپنی زندگی اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحیفے نازل فرما کے ہماری رہنمائی بھی فرمائی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایسے بہترین انسانوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا کہ جنہوں نے ہماری تعلیم فرمائی، نسلوں کی تعلیم فرمائی، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں وہ اصول اور ضابطے بنا کے دیے کہ جن سے ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان ہو گئی اور آخرت میں بہترین اجر کا حصول بھی آسان ہو گیا۔ لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں جو طور اور طریقہ اپنانا ہے، جس طرح سے ان کی یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ایک ابدی کتاب یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور جتنی جلدی، جتنے بہتر انداز میں ہم اس طریق کو سیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار لیں، اتنا ہی ہماری آخرت کے لیے اور جتنی زندگی ہماری رہ گئی ہے اس کے لیے بہتر ہے، اور پھر اس کے اثرات انسان کی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ آج ہم ایمان بر رسالت پر گفتگو کریں گے الحمدللہ۔ اس موضوع کے تحت جو اس کے ذیلی موضوعات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما آج کے جید علماء کرام، اور میں ان کو اساتذہ کرام کہتا ہوں، عمر کے جو ہے وہ عمر کی تفریق سے قطع نظر علمی مقام جو ان کا ہے اس نے انہیں اس منصب پر فائز کیا کہ دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا فریضہ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے انجام دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ ایک نوجوان عالم دین تشریف فرما ہے۔ اس سے پہلے مختلف حوالوں سے اس اسکرین پر آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ روشنی سب کے لیے میں بھی تشریف فرمائے، ہم ان کے علم سے بھی استفادہ کریں گے، اور انشاءاللہ یہ اپنی تعلیمات کی، اپنے علم کی روشنی میں ہماری بہت بہتر طریقے سے رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما علامہ محمد سعد خان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب جو آج کا موضوع ہے یعنی ایمان بر رسالت، اس نسبت سے جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے اس کی بہت ساری جزیات پہ اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے، بلکہ رہنمائی حاصل کی ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں ان کی اطاعت کیا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بالکل شاہد بھائی، انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اطاعت ضروری ہے، بلکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے جب ان کے بھیجنے کا مقصد ہدایت ہے، تو اس ہدایت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کی اطاعت فرض قرار دی جائے، اور فرض قرار دی گئی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی جو بھی رسول اللہ نے بھیجا، جو بھی نبی اللہ نے بھیجا، اس کی اطاعت بھی اللہ ہی نے فرض قرار دی ہے۔ تو حیثیت کی جہاں تک بات ہے، سٹیٹس کی جہاں تک بات ہے، انبیاء اور رسول کی اطاعت کا سٹیٹس کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ تو حیثیت ہے اس کی فرض، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ کمپلسری ہے۔ جن کی طرف مبعوث ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام، ان پہ لازم ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں، اور یہ اطاعت کرنا یوں بھی لازم ہے کہ آپ دیکھیں
دیکھیں کہ جب جو بھی انسان ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، ان انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی فراہم کی گئی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ڈیوائن ہے. اس رہنمائی کا حصول، اس رہنمائی کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، بندہ کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست اخذ احکام تو کر نہیں سکتا. ظاہری بات ہے وہ ان لوگوں سے احکام اخذ کرے گا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکام اخذ کیے ہیں، جو بندے کے خلق کے اور خالق کے مابین واسطہ ہیں. تو خالق اور خلق کے مابین واسطہ انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، وہ اللہ سے احکام اخذ کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق تک آگے پہنچاتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق پر یہ لازم ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں. ایک تو اس ہدایت کے حصول کے لیے لازم ہے اطاعت کرنا، دوسرا اللہ کا حکم ہے اس لیے لازم ہے اطاعت کرنا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انبیاء اور رسول کی اطاعت کی جائے، کیونکہ وہ بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر مخلوق یہ چاہتی ہے کہ وہ اللہ کی محبوب بن جائے، اللہ کی پیاری بن جائے، مخلوق اگر یہ چاہتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے. تو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کے بغیر اللہ کا محبوب بننا ممکن ہی نہیں. ہر نبی، ہر رسول. جی ایک جزوی سوال میں اور کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ یہ رسول اپنے پاس یعنی خود سے کچھ نہیں فرماتے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ، یہ تمام رسول کے لیے ہے. رسول علیہ السلام جتنے بھی اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں، تو جو احکام انہوں نے بیان فرمائے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ احکام سارے وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں فرمائے گئے. اور اس پر آگے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ وحی کی جو اقسام ہوتی ہیں، وحی مطلوع غیر مطلوع کے حوالے سے، کہ جو نبی کا فرمان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے چونکہ ہوتا ہے تو اس لیے اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے. بس فرق کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے فرق ہو جائے، آسمانی کتاب سے فرق ہو جائے. تو جو آسمانی کتاب ہے اسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے، وحی جلی بھی کہا جاتا ہے. اور جو آسمانی کتاب نہیں ہے، یعنی خود رسول علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں تعبیر کیا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوع یا وحی خفی کہا جاتا ہے. لیکن ہوتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، چونکہ وہ اللہ کے حکم سے کہا کرتے ہیں جو بات فرمایا کرتے ہیں. اب آپ اس بات کی طرف دیکھیے کہ جو اللہ کی محبت کا حصول ہے وہ بھی ضروری ہے نا. دیکھیں ہم محبت کرتے ہیں، بندہ چاہتا ہے کہ کسی بڑے سے اس کی بندے کو نظر کرم نصیب ہو جائے. کوئی بھی بڑا ہو بندہ چاہتا ہے میرے اس کے ساتھ تعلقات ہو جائیں، میرے کانٹیکٹس ہو جائیں. بندہ پی آر کی کوشش کرتا ہے، بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مجھے فائدہ ہو. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے بات کی. دیکھیں حقیقتاً احکم الحاکمین کون ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، محبوب حقیقی ہے. تو ہم بندے ہونے کے ناطے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے پیار فرمائے، ہمیں اس کی نظر رحمت نصیب ہو. تو اس کی نظر رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ اس نے خود بیان کر دیا. اس کی محبت کے حصول کا طریقہ اس نے خود بیان کر دیا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبوب فرما دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اور دوسری جگہ سورہ اعراف میں بھی فرمایا ہے، جہاں نبی کی اطاعت کی بات کی تو وہاں فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. تو اس کی پیروی کرو، اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت کے حصول کے لیے بھی نبی اور رسول کی اطاعت ضروری، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے بھی نبی کی اطاعت اور اتباع ضروری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع خاص کر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تو فرمایا بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب تک ہم عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا رشتہ قائم رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہمارے بہترین عمل کے جواب میں بھی آپ کا نام بلند ہونا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا فرض ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم انبیاء اور رسول کی بات کر رہے ہیں، تو کیا انبیاء علیہ السلام کو تشریعی اختیارات حاصل ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال ہے، علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا. جی سب سے پہلے اگر آپ اس سوال کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بتایا، وہ اس دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے ہی اس لیے تھے تاکہ وہ ہدایت کا ذریعہ بنے. ماشاءاللہ. جیسے کوئی کریٹر ہوتا ہے نا، جیسے وہ کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس چیز کو چلانا کیسے ہے، اس کا نظم و ضبط کیا ہوگا، تو وہ اس کے ساتھ ایک گائیڈنس کی بک بھی دیتا ہے کہ یہ گائیڈنس کی بک ہے، اس کے تحت یہ چیز چلے گی. تو جب اللہ رب
العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کا نظام کیسے چلانا ہے اس کے لیے ایک گائیڈنس کی بک دی جس کو ہم قرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہتے ہیں نا اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو اب جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے کردار کیسے تھے، فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو ہو بہو جیسے قرآن ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور آپ تشریح کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم خود قرآن سے پوچھیں تو قرآن خود فرماتا ہے کہ جو تمہیں رسول دیں اس کو قبول کر لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس کو چھوڑ دو۔ خود قرآن فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اگر میری اطاعت کرنی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے آپ سے بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ میری اذن سے، میری مرضی سے بات کرتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جب بھی کچھ بات کہیں تو میں اس کو لکھ لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی بالکل لکھ لیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ کبھی آپ انسان ہے، جیسے حضرت جعفر فرماتے تھے کہ کسی نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کس بارے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں؟ کیا خوبصورت بات کہی، کہا جس کے بارے میں تم کرتے ہو۔ کیا بات؟ اگر آپ بخاری شریف کو دیکھیں تو ابواب ہیں ہر قسم کے، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جس طلب کے لیے جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مطابق لقدر عقولہم جب ہم کہتے ہیں اسی کے مطابق بات کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی موڈ میں ہوں تو میں لکھ لیا کروں؟ فرمایا ہاں ہاں جیسے بھی موڈ ہو تم لکھ لیا کرو، چاہے میں غصے میں تمہیں دکھ رہا ہوں، جیسے بھی ہوں لکھ لیا کرو، کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میں ہمیشہ رب کی مرضی سے بولتا ہوں۔ کیا بات ہے! تو اس سے میں ایک مختصر جیسے قرآن کے اندر ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ تو یہ تمام آپ دیکھیں تشریح میں ایک وقفے پہ جا رہا ہوں، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، آ کر ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ آج ہم ایمان بالرسالت پر گفتگو کرتے ہوئے محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب سے اور علامہ محمد سعد خان صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے لے کر ان کی تعلیمات اور ان کے اختیارات اور ان کی بعثت کے مقاصد کے حوالے سے۔ ہم نے وقفے پہ جانے سے پہلے محترم علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہا، اس حوالے سے سوال کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو کیا تشریعی اختیارات حاصل ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ فرما رہے تھے۔ جی جیسے شاہد صاحب میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ قرآن کو ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد، اور ہر جگہ اگر آپ دیکھیں بہت سارے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرمایا کہ جس بات کا کہیں اسے قبول کر لو، جس بات سے چھوڑ دیں۔ جیسے اگر ہم صحابہ کرام کو دیکھیں کہ ان کا یہ مقام مرتبہ کیسے ہوا، وہ فرماتے سمعنا واطعنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی سنتے تھے ویسی عطا کر لیتے تھے۔ اور فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ایسے کہ آیا جنت جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اور دوسری بات اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ جیسے میں بیان کر رہا تھا، جیسے قرآن کے اندر ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنی کیسے ہے؟ رسول اللہ فرمایا جیسے تم مجھے دیکھو ویسے ادا کرو۔ تو یہ تشریعی اختیارات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کس وقت پر پڑھی جاتی ہے، حج کر کے دکھایا، عمرہ کر کے دکھایا، تمام معاملات زندگی کے امپلیمنٹیشن کر کے دکھایا۔ اے میرے بندو، اور ایون یہاں تک میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، اینی ایکسپیکٹ آف لائف ہو، اگر آپ لیڈر ہوں، اگر آپ مزدور ہوں، اگر آپ کام کرتے ہوں، ایز اے فادر، ایز اے سن، ایز اے بردر، جیسے بھی کسی ڈائمینشن میں بھی زندگی کے لیے ہوں، آپ کے لیے بہترین رہنما، بہترین رول ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے اذا سالک عبادی، جب آپ کے پاس بندہ آئے اور میرے بارے میں پوچھے، فرمایا یا رسول اللہ جب آپ کے پاس بندہ آئے اور میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دیے فإنی قریب، کہ میں آپ کے قریب ہوں۔ اب ایک تو علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کے شارک سے زیادہ قریب ہے۔ ایک صوفیاء کی خوبصورت تشریح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب بندہ رسول کے پاس آئے اور رسول سے اللہ کے بارے میں سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے، آپ فرما دیجئے پس میں قریب ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پاس آنا ہی تو اللہ کے پاس آنا۔ کیا بات! اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچ گئے تو آپ اللہ رب العزت، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، میں تو خالق ہی کہوں گا کہ ہیں خالق کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات، کیا بات ہے، یعنی محبوب اور محب میں نہیں تیرا اور میرا۔ تو سر اب بات ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو افعال ہیں، قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی بہت کچھ ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اقوال کی اور افعال کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ ذرا بتائیے۔
شاید بھائی پہلے تو میں یہ علامہ صاحب نے گفتگو اچھی کی، بس وہ ایک بے دھیانی میں ان کے منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اس کی تصحیح کر دوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو شعر ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، تو وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا، بے دھیانی میں روانی میں منہ سے خالق نکل گیا کہ میں تو خالق ہی کہوں گا خالق حبیب. خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مطلب یہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. تو اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی مالک ہیں. تو اب آپ کو تھوڑا سا میں تشریح اختیار کے حوالے سے بھی کچھ بات کرتا ہوں اور اقوال و افعال کے حوالے سے بات کرتا ہوں، چونکہ لنک اپ ہے آپس میں، تاکہ بالکل پکچر کلیئر ہو جائے. صحیح. دیکھیں پہلے تو اب یہ سمجھے کہ تشریح اختیارات سے مراد کیا ہے، تشریح کہتے کسے ہیں. تو تشریح کا معنی ہے شریعت بنانا، اور جو شریعت بنانے والا ہے اسے کہتے ہیں شارع. پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی شارع ہے. شارع احکام یعنی کسی چیز کو فرض قرار دینا، کسی کو واجب قرار دینا، کسی کو جائز قرار دینا، کسی کو ناجائز قرار دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا منصب ہے شارع. تو اللہ تبارک و تعالی شارع ہے. لیکن آیا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی شارع ہے یا اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ اختیار حاصل ہے یا نہیں، اللہ نے دیا یا نہیں؟ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بات اس نے اللہ سے سنی ہے وہ ایز اٹ از پہنچا دے، باقی اس کو خود کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا. اچھا. تو وہ یعنی گویا کہ اس طرح کی کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے جو پیش کی جاتی ہے کہ بھئی جو نبی اور رسول ہوتا ہے محض معاذ اللہ ایک قاصد کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا اپنا کوئی سٹیٹس یا اس کا اپنا کوئی سمبل جو ہے انجام دیتے ہیں، اس کا اپنا کوئی ایسا جو ہے وہ مرتبہ یا مقام ایسا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی اور رسول ہیں علیہم السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص عنایت فرمائی ہوتی ہے. تو وہ اللہ کے احکام بھی پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں کچھ اختیارات بھی عطا فرمائے ہوتے ہیں، خصوصی اختیارات. تو شارع حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی شارع ہیں. اور قدیم سے یہ علماء میں رائج ہے کہ سرکار علیہ السلام کو بھی شارع کہتے ہیں. تو تشریع اختیارات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں. محبوب کریم اللہ کے احکام بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ اللہ نے آپ کو بھی یہ خاص حیثیت عطا فرمائی ہے. اللہ کی عطا سے آپ کو یہ منصب حاصل ہے کہ کسی چیز کو فرض قرار دینا چاہیں فرض قرار دے دیں، کسی چیز کو حرام قرار دینا چاہیں حرام قرار دے دیں، کسی خاص آدمی کے لیے جائز قرار دے دیں، کسی ناجائز کو کسی جائز کو کسی کے لیے ناجائز کر دیں. یہ اللہ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں. اور کئی احادیث بھی اس پر دال ہیں اور آیات بھی دال ہیں. اور ہاں جہاں قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، قتال کرنے کا حکم دیا ان لوگوں سے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے. آگے ان کا وصف کیا بیان کیا؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا. تو اتنی بات کافی تھی، ما حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس بات کو جتایا، ما حرم اللہ ورسولہ، کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول حرام کریں. یعنی اللہ بھی حرام کرتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی حرام قرار دیتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، حلال بھی کرتے ہیں. حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. اب دیکھیں سرکار علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، سونے کی انگوٹھی کی ممانعت ہے. سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے. ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے کہا، آپ سونے کی انگوٹھی حضور نے منع کی ہے سب کو، آپ مردوں کو آپ کیوں پہنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، مال غنیمت موجود تھا، سرکار تقسیم فرما رہے تھے، سب تقسیم فرما دیا، آخر میں ایک سونے کی انگوٹھی بچی. تو سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، پھر نگاہ مبارک نیچی کر لی. پھر آپ نے سر اقدس اٹھایا، سب کی طرف دیکھا، پھر نگاہ مبارک نیچی کی. بولا تیسری مرتبہ پھر سر اقدس اٹھایا، مجھے بلایا، برا اے برا ادھر آؤ. تو میں قریب گیا تو اللہ کے محبوب نے میرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی رکھی اور فرمایا، پہن لے جو تجھے اللہ اور اللہ کے رسول پہناتے ہیں. تو جو انگوٹھی مجھے اللہ کے رسول نے پہنائی ہے میں وہ کیسے اتار دوں؟ اب یہ سونے کی انگوٹھی ویسے کسی مرد کے لیے حلال نہیں، لیکن حضرت برا بن عازب کے لیے سرکار علیہ السلام نے حلال بھی قرار دی اور ان کو پہنائی بھی. تو قرآن کے اندر حکم ہے 2 عادل گواہوں کا، گواہی ایک مرد کی گواہی ایک ہے. لیکن حضرت خزیمہ کے لیے وہ پورا واقعہ بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرح جاؤں، میں صرف اشارے دے رہا ہوں. حضرت خزیمہ کی گواہی کو سرکار علیہ السلام نے 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا. ایک بندہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار علیہ السلام سے اس نے اسلام قبول کیا اس شرط پر کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا. 5 نمازیں جو ہے فرض ہے، حضور جان عالم علیہ السلام نے اس کو 2 نمازوں کا حکم دیا اور 3 کی رخصت عطا فرما دی. یعنی ایسے کئی واقعات ہیں. اور اگر ان واقعات کی میں یہ لنک اپ ہے، میں تفصیل سے آپ سمجھ گئے، آپ تسلی رکھیں، میں اسی طرف جا رہا ہوں، یہ ان سے لنک اپ ہے ساری بات. تو اگر کوئی اس حوالے سے تفصیل پڑھنا چاہے تو اعلیٰ حضرت امام
محمد رضا خان رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے منیت اللبیب ان تشریع بید الحبیب، یہ نام عربی میں ہے، رسالہ اردو کے اندر ہے، اس میں آپ نے تفصیل سے کئی احادیث بھی بیان کی ہیں، آیات بھی بیان کی ہیں، اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تشریع اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ یہ رسالہ الگ سے بھی چھپا ہوا ہے، اور فتاوی رضویہ کی جو 33 جلدوں والے ایڈیشن ہے اس کی 30ویں جلد میں، اور 22 جلدوں والے کی 19ویں جلد میں۔ اب آ جائیں گے اقوال اور افعال کی طرف۔ یہ اقوال بھی اس سے لنک اپ تھے، سرکار علیہ السلام کے جو اقوال ہیں ان کی بھی مستقل حیثیت ہے۔ اسی کے تحت وہ بات بھی آ گئی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا کام صرف تشریح اور تبیین ہے، صرف اللہ کے حکم کی تشریح کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ خود سرکار علیہ السلام کے حکم کی بھی مستقل حیثیت ہے، اور ہمارے ہاں جب بحث کی جاتی ہے تو جو 4 دلائل بیان کیے جاتے ہیں، ادلہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو شریعت کے 4 دلائل ہیں، ان میں سے پہلی دلیل کتاب اللہ ہے، دوسری دلیل ہے سنت رسول علیہ السلام، یعنی جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ فرمانا بھی مستقل دلیل ہے۔ اور ابھی جو علامہ صاحب نے وہ آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں وہ سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کے قول کی مستقل حیثیت بھی ہے، اور سرکار علیہ السلام کے قول سے بھی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے واجب بھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے فرض بھی ہوتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار بھی دی، اور یہ آپ کے قول کی حیثیت ہے۔ اور جہاں تک فعل کی بات ہے اس کا ایک ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلے اس میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بہت کچھ سمجھایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو تشریعی اختیارات بھی حاصل ہیں، ان کے اقوال کی اور افعال کی بھی اہمیت ہے، کیا وہ کرتے ہیں، کیا وہ فرماتے ہیں۔ اب یہ فرمائیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے روگردانی کی جائے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ بالکل شاہد صاحب، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام کا، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی تعصب کے بغیر اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو بڑے بڑے لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے سنیں کہ اسلام کے فالو کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے، جیسے کہ ایک نیچر، بالکل فطرت ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں آپ سے بات کی تھی کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں مختلف مذاہب کو جب میں نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، سو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ فرسٹ آئی ول چوز اسلام، تو میں اسلام کو پڑھنے کے، تو میں نے ایک حدیث پڑھی اسلام کے حوالے سے، اور جب میں نے وہ حدیث پڑھی تو میرے دل پر ایسا امپیکٹ، اس کا ایسا اثر پڑا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ وہ ایک حدیث کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی خوبصورت ایک مجلس سجی ہوئی ہے، اور ایک شخص ایک دم حاضر ہوتا ہے، فرماتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، کچھ دنوں سے لاپتہ ہے، ماں بڑی پریشان ہے، اور ماں کی محبت ہے، ممتا ہے، بچہ مل نہیں رہا۔ تو اسی اسنا میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ان کے بیٹے کو فلاں میدان کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بیٹے کی محبت، تو وہ ایک دم میدان کی طرف جب بھاگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں ذرا ان کو پکڑ کے لائیے۔ وہ جب آتے ہیں تو فرمائے کہ تم نے جواب نہیں سنا، ایک دم چلے گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، ماں پریشان ہے، کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہا کہ اگر تم بیٹے کے پاس جانا تو اس کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا کہہ کے نہ پکاروں؟ فرمایا کہ تم اتنے دن سے اپنے بیٹے سے جدا ہو، جب تم بیٹا کہو گے تمہارے اس بیٹے کہنے کے لفظ کے اندر وہ محبت آیا ہوگی۔ ایسے نہ ہو کہ کوئی یتیم بچہ وہاں کھڑا ہو، اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ دیکھیں یہ اصل میں انسانوں سے پیار کرنا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جاتا ہوں، پھر آتے ہیں تو اس بات کو مکمل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کرام، روشنی سب کے لیے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے ایمان برسالت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ محمد سعد خان صاحب۔ آج کے اس موضوع کی نسبت سے گفتگو کرتے ہوئے ہم جب وقفے پہ گئے تو پھر علامہ صاحب کی گفتگو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہا کہ اگر انبیاء کرام کی تعلیمات سے روگردانی کی جائے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں سر؟
جی بالکل شاہد صاحب، اگر آپ پچھلی قوموں کا ہم اوراق کے صفوں کے اندر دیکھیں یا پچھلے ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس کو دیکھیں، تو اگر آپ تمام انبیاء کی جتنے قوموں کو دیکھیں تو ان کی جو تباہی کا سبب بنی وہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنی انبیاء کرام کی باتوں کو کی نافرمانی کرتے تھے. قرآن حکیم میں کئی جگہ تذکرہ ہے اس کا. بالکل ایسا ہی ہے، جیسے آپ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اسی طرح انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی نافرمانی کی، جس کے باعث جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے. اگر ان تمام قوموں کا ہم مطالعہ کریں کہ وجہ کیا بنی، سبب یہ بنی کہ وہ اپنے نبی کی تعلیمات پر پورا نہیں اترتے تھے اور اپنی نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرتے تھے اور اس سے اختلاف کرتے تھے. اگر ہم اس کانسیپٹ کو دیکھیں، جیسے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ انسان جب اس دنیا کے اندر رہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو اپنے آئیڈیلائز ضرور کرتا ہے. ہمیں اپنے ایک فطرت ہے کہ ہم آئیڈیلائزیشن میں جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی کو اپنا رول ماڈل ضرور تسلیم کرتے ہیں. اگر آپ اپنا رول ماڈل کوئی دنیاوی شخصیت کو، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر آپ کون سے در پہ جائیں گے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا. جس کو رول ماڈل بنائیں گے اس کی جیسے ہو جائیں گے. بالکل ایسے تو سب سے بلند مقام جن کا ہے ان کو بنائیے. بالکل ایسے ہی. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ دنیا میں کسی کو، اچھا چلیں بات کر لیں، دنیا میں آپ کو کوئی رول ماڈل بناتے بھی ہیں، اس کا علم بھی تھوڑا ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں وہ تو ڈیوائن علم ہے. وہی اقبال فرماتے ہیں نا کہ عقل کی انتہا کیا ہے، وہی خدا ہے. تو انبیاء کرام کے پاس تو وہی، تو وہ مختصر. تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، اپنے راہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنیں گے، جب آپ ان کی پیروی کریں گے تو پھر آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طریق پر چلیں گے. اور اس پہ بھی ایک بات ہو جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، جو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے ہیں، آپ ان کو بھی رول ماڈل بنا سکتے ہیں. جیسے سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا عہد خلافت آتا ہے وہ سب سے پہلے خطاب فرماتے ہیں کہ میری بات کو بھی تب تسلیم کرنا اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور اللہ رب العزت کی بات ہو. کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کبھی ان سے مخالف ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں، جیسے صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ بھی ہماری طرح ایک رول ماڈل ہیں، کیونکہ ہم ان کی بھی اطاعت کرتے ہوئے مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ اطاعت رسول ہے. وہ بھی کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے. کیا بات ہے سر. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے اور ان کے احکامات سے روگردانی ہم کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور احکامات کے علاوہ بھی کسی کی رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے؟ ایک طرف تو ہم نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان کے بعد ماڈل کے طور پر اور پیغام دینے کے لیے اعمال و افعال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرمائی. ان کے بعد بھی کیا کسی کی رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے؟ دیکھیں شاہد بھائی، یہ بات تو اپنی جگہ پر بالکل طے ہے اور درست بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو احکام ہیں وہ ہم تک انبیاء کرام علیہ السلام نے ہی پہنچانے ہیں. صحیح. جب انہوں نے پہنچا دیے تو اب ان کے احکام پہنچانے کے بعد کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم تم تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے اور بالکل درست بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اب کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت ان معنوں پر نہیں ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہم تک کوئی حکم پہنچائے کہ خدا سے میں حکم لے کے کوئی نیا حکم جو ہے تم تک بتا رہا ہوں. دین میں کوئی جو ہے اضافت کرے، دین میں اضافے کی کوئی گنجائش، ترمیم کرے. بالکل ترمیم کی، تنسیخ کی، تبدیل کی، تغییر کی، تخفیف کی، کسی بھی طرح کی ترمیم کی اجازت اب کسی کو نہیں. جو نبی نے بتایا، جو رسول نے بتایا، وہی بات ہے. لیکن یہ اپنی جگہ درست بات ہے. بعض اوقات لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا جملہ یاد آتا ہے جو انہوں نے فرمایا تھا نا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل. یہ کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے جو معنی یہ مراد لے رہے ہیں یہ باطل ہے. جیسے کہ یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات لوگ اس کو بنیاد بنا کر ائمہ مجتہدین کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، فقہ اسلامی کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس جناب جو کچھ ہے وہ حدیث ہے، قرآن ہے، قرآن کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد اب کسی امام مجتہد کے کسی فرمان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تبیین اور تشریح کے
لیے رسول کی حاجت ہے. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان کی تشریح، تبیین، توضیح کے لیے بھی ہمیں ائمہ مجتہدین کی حاجت ہے. دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ حضرات سارے عربی دان تھے، ان کی زبان عربی تھی. اس کے باوجود سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ مفتی نہیں تھے، سارے فتویٰ نہیں دیتے تھے. وہ اصحاب مخصوص تھے، ان کی ایک لمیٹڈ تعداد تھی کہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، جنہیں فقہاء صحابہ کہا جاتا ہے، جنہیں مفتی صحابہ کہا جاتا ہے، وہ سارے نہیں تھے. یعنی اس کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی، فرامین کی تشریح، تبیین اور توضیح کے معاملے میں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست باتیں سن رکھی ہیں، وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس بات کے حاجت مند تھے کہ وہ ان کی طرف رجوع کریں کہ جو اس کو سمجھتے ہیں، جو مجتہد ہیں، جو فقہاء صحابہ ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ علم، مجتہد صحابہ کا یہ علم آگے چلا ہے. اس کے بعد آگے مجتہدین کرام آئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تشریحات کی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی اور فرامین کی. تو اب ان تشریحات، توضیحات کے معاملے میں ہم مجتہدین کے محتاج ہیں، وہاں ہمیں فقہ اسلامی کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم اگر کسی مخصوص مسئلے میں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب ہم اس میں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور منشا کیا ہے. ہم خود قرآن پاک سے براہ راست وہ حکم اخذ نہیں کر پا رہے، ہم خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے وہ حکم اخذ نہیں کر پا رہے. کریں گے، استنباط کریں گے، اس کے لیے ہم رجوع کریں گے، اجماع کریں گے، اس کے لیے رجوع کریں گے مجتہدین کی طرف. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل الذکر سے پوچھو، یعنی اہل العلم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یہ خود قرآن میں فرمایا گیا ہے. تو اگر حاجت نہ ہوتی کسی اور کی تو یہ کیوں فرمایا جاتا؟ تو حاجت بھی سر اس طرح سے ہے کہ خود یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی دفعہ قرآن حکیم کو پڑھو گے تو اس کے مزید عجائبات تم پر منکشف ہوں گے. بالکل واضح ہونے اور وسعت ہے، اور بالکل ائمہ مجتہدین کی حاجت ہے. جو مجتہدین ہیں وہ محتاج ہیں کتاب و سنت کے، محتاج کتاب و سنت کے سارے ہیں، ائمہ مجتہدین بھی اور ہم بھی. لیکن ائمہ مجتہدین محتاج ہیں صرف کتاب و سنت کے. ہم کتاب و سنت کے بھی محتاج ہیں، اور کتاب و سنت کے فہم کے معاملے میں، اسے سمجھنے کے معاملے میں ہم ائمہ مجتہدین کے بھی محتاج ہیں. تو یعنی یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ چین آف گولڈ ہے، یہ کڑی ہے. ہم جو ہے وہ علماء سے، علماء ائمہ مجتہدین سے، ائمہ مجتہدین آگے سنت سے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے، اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اللہ سے. تو یہ پوری چین ہے. تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی رہنمائی کی حاجت ان معنوں پر تو نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی نئی بات لے کر آئیں گے، لیکن انبیاء اور رسول علیہ السلام کے فرامین کی تشریح، توضیح، وضاحت، تبیین، ہمیں مرضی منشاء اللہ رسول کی بتانا، اس معاملے میں ہمیں حاجت ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوسری بات بھی ہے کہ دیکھیں والدین کی اطاعت ہم پر لازم ہے. وہ بھی تو سکھاتے اور بتاتے ہیں. استاد کی اطاعت بھی ہم علم سے ہٹ کر بھی، والدین اگر ہمیں کوئی حکم دے تو ہمیں وہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. بعض لوگ بہت خشک مزاج ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس اللہ رسول کا حکم، اللہ رسول کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہے. اچھا کسی اور کی اطاعت نہیں تو ماں باپ کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ استاد کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ حکومت کی، عادل حکمران کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ خود قرآن میں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا نا، تو اولی الامر کی اطاعت میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ نہیں؟ تو لازم ہیں. ہاں جہاں اللہ رسول کی اطاعت کے مقابلے میں یہ چیزیں آ جائیں تو وہاں ان کی اطاعت نہیں، وہاں والدین کی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، نہ والدین کی، نہ اساتذہ کی، نہ حکومت کی، نہ حکمران کی، کسی کی. اللہ رسول کی جہاں نافرمانی کی بات ہوگی وہاں کسی کی اطاعت نہیں، وہ سپریم ہے. لیکن اس کے علاوہ نیچے نیچے جو ہے وہ اطاعت حکم بھی اللہ رسول ہی کی طرف سے ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرنی. ماشاءاللہ. سر میرے پاس 30 سیکنڈ ہیں اور آج کے موضوع کے اعتبار سے آپ کا پیغام چاہیے. بس پیغام یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اگر اپنی بقا چاہتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو ایک ہی ہے کہ بیک ٹو قرآن، بیک ٹو محمد، قرآن کی طرف لوٹ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئیں. اپنی زندگیوں کو اس سانچے میں ڈال دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اپنی زندگیوں کو، اور اقبال کے شعر پر کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. بہت شکریہ محترم علامہ محمد سعد خان صاحب اور محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب. ناظرین کرام، ایمان بھی رسالت پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور آج تذکرہ بھی ہوا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
کیسے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن حکیم کو نہیں پڑھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوتا ہے، جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے، تو سوال ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میری تمام زندگی تمہارے سامنے نہیں ہے؟ تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے عمل کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور یہ ہے ایمان برسالت۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔